بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ آج 15 جون بروز سوموار شریف۔ خدائے بزرگ و برتر کے کروڑہ احسانات، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی سے ہماری زندگی کے کچھ قیمتی لمحات قرآن شریف کے پاکیزہ سبق کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم صرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ لمحات کتنے خوش قسمت ہیں جن لمحوں میں اللہ کی یاد کی جائے۔ دیگر عبادات کا اپنا اپنا مقام ہے، پر قرآن شریف پڑھنے کا اپنا ہی رتبہ ہے۔ کل دوسرے سپارے کی کچھ آیات چوتھے رکوع کی کچھ رہ گئی تھی، آج وہ اور کچھ آگے سے جتنا آسانی سے ہو سکا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا، خیال کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ نتبعوا جنہوں نے اتباع کی، یعنی جن کی تابعداری کی گئی، من الذین اتبعوا ان سے جو اتباع یعنی تابعداری کرتے رہے، ورأوا العذاب اور دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب اور ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ، کہیں گے اتباع یعنی تابعداری کرنے والے، کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں، فنتبرأ منہم تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے، کما تبرؤوا منا جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہوئے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم یوں ہی دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کی وجہ سے، حسرات علیہم ان کے لیے باعث پشیمانی ہوں گے، وما ہم بخارجین من النار اور وہ کسی صورت نہیں نکل پائیں گے آگ کے عذاب سے۔ سامعین کرام، یہ دو آیہ مقدسہ جن میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے علاوہ دوسروں کی تابعداری کرتے رہے، جو باطل تھے، اور اللہ فرماتے ہیں جب وہ ورأوا العذاب دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے عذاب، وتقطعت بہم الاسباب اور ٹوٹ جائیں گے ان کے تمام تعلقات، کہیں گے کیا؟ تابعداری تباہ کرنے والے کیا کہیں گے؟ کاش لو ان لنا کرہ ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں، تو فنتبرأ منہم ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے، کما تبرؤوا منا جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہو گئے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم اس طرح دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کے باعث پشیمان ہوں گے ان کے لیے، وما ہم بخارجین من النار وہ کسی صورت میں بھی آگ سے نہ نکل پائیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں ان دونوں آیہ مقدسہ کا مفہوم بالکل سہل کروں جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی۔ تعلقات کی دو اقسام ہیں، ایک تعلقات ہے نیک، پیچھے بیان ہوا کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کی ذات پاک کے لیے اور ناراضگی بھی ذات الہی کے لیے، یہ ہے پاکیزہ رشتہ۔ قرآن شریف کو قرآن شریف کی مدد سے سمجھیں گے تو اور بھی ذرا تسلی ہو جاتی۔ کلام الہی میں یہ بات بڑی واضح الفاظ میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو
اے خلق خدا، قیامت تک آنے والوں سنو، ایک ایسا دن آنے والا ہے جب تمہارے جتنے بھائی چارے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، بلکہ عدوً دشمنی میں بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن۔ تو یا اللہ تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور دشمنی میں بدل جائیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا الا المتقین، ہاں جو تقوی والے لوگ ہیں جن کا تعلق نیک ہوگا وہ اس دن بھی قائم رہے گا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، مثال کے طور پہ دنیا میں کوئی دو ساتھی مل کے چوری کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کوئی جیل سازی کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ جب چور پکڑے جائیں گے وہ کہیں گے تو نے مجھے کہا تھا ایسا کرنے کے لیے، تو نے کہا تھا اس کو قتل کر دو، تو نے کہا تھا ملاوٹ کرو۔ وہ کہے گا تو نے کہا تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا نا جب دو بچے مل کے کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی چوری کرتے ہیں، کوئی شرارت کرتے ہیں، تو جب دونوں کو سزا ملتی ہے پولیس کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، تو اس کی ماں کہتی ہے میرے بچے کو اس نے خراب کیا، اس کی ماں کہتی ہے نہیں میرے بچے کو اس نے خراب کیا۔ یعنی وہ دونوں ایک دوسرے پر قصور رکھتے ہیں، حالانکہ قصوروار تو دونوں ہوتے ہیں۔ یہ بات ضروری ہے کہ کسی کا قصور ذرا زیادہ ہوتا ہے، کوئی زیادہ چلاکو ہوتا ہے، کوئی بیچارہ سادہ ہوتا ہے، لیکن قصور دونوں کا ہوتا ہے۔ یعنی اصل میں تعلق کی بنیاد جب تک تقوی نہ ہو تو وہ تعلق دائمی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی نہ کبھی وہ دشمنی اور عداوت میں بدل جائے گا۔ مل کے چوری کرتے رہے، مل کے ملاوٹ کرتے رہے، بہت سارے ایسے انکشافات آئے دن اخباروں میں ٹی وی پر ہوتے رہتے۔ ہمارے ادھر دو محلے کے دوست تھے، ان آپس میں ان کا بڑا کاروبار تھا کریانے کا، پھر وہ گجرات سٹی میں چلے گئے، پھر انہوں نے لاہور اسلام آباد تک ان کا کاروبار پھیل گیا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ بہت بڑی جیل سازی کرتے۔ پھر جب وہ پکڑے گئے تو وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام رکھتے تھے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس پیمانے پر کرو، وہ بہت کچھ اس طرح کرتے تھے۔ یعنی دو نمبر چیزیں ایک نمبر کر کے بیچنا، پھر ہائی لیول پر، یعنی بڑے لیول پر ان کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو اس طرح کی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو ان کی اتباع اور تابع داری کرتے رہے اللہ کی ذات اطہر کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ ان کے تعلقات وتقطعت، کب ورأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ جس طرح وہ میری آج یہ ہمیں چھوڑ گئے، کاش کے دنیا میں جانا ہو، فنتبرأ منہم کم لو ان لنا کرہ، دوبارہ دنیا میں جانا ہو جائے، جس طرح یہ ہم سے بیزار ہوئے ہم بھی ان سے بیزار، جس طرح انہوں نے آج چھوڑا ہے ہم بھی ان کو چھوڑ دیتے۔ اب اللہ کے کرم پر ذرا صدقے جائیے، قربان جائیے، یہ قیامت کا منظر اللہ ہمیں آج دکھا رہا ہے۔ قرآن کی پاک آیتیں آج سبق دے رہی ہیں کہ اس دن یہ حال ہوگا۔ آج کسی سے مل کے دو نمبری جیل سازی نہ کرنا، وگرنہ بروز قیامت میں نے جو آیت پڑھی ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے تعلقات جو ہیں اس دن دشمنی میں بدل جائیں گے، الا المتقین، جو نیک تعلق ہے وہ اس دن بھی قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے جس طرح آج انہوں نے ہمیں چھوڑا، کاش کہ دنیا میں دوبارہ جائیں ہم بھی ان کو اس طرح چھوڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم، یوں ہی دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کے باعث پشیمانی، حسرات پشیمانی، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کسی صورت بھی پھر آگ سے نہیں نکل پائیں گے۔ یہ آپ بارہا سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ آگ میں صرف کافر رہے گا، مسلمان اگر پکا ہے تو کبھی نہ کبھی وہ دوزخ سے نکل آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا، اے لوگو کلو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، اس سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، حلالا طیبا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں فقط برائی اور بے حیائی کا،
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہتا ہے بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ یہ دو پاک آیتیں، ایک آیت میں تو حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، وہ تمہارا واضح اعلانیہ دشمن ہے۔ اور آگے شیطان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ تمہیں برائی بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایسا بہتان باندھو ان تقولوا علی اللہ، اللہ کی پاک ذات کے بارے میں ایسی باتیں کہو ما لا تعلمون، جو تم جانتے ہی نہیں۔ سامعین کرام، ان پاک آیتوں، یہ قرآن کے پاکیزہ اسباق ہیں جو ایک بحر بے قرار، قرآن ہدایت کا عظیم سمندر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ خوبصورت شعر جو ایک پہیلی کی صورت میں ہے، آپ سب کبھی کبھی شوق سے پڑھا کریں۔ ایک سمندر 30 جزیرے، بکھرے اس میں موتی ہیرے۔ ایک سمندر 30 جزیرے، بکھرے اس میں موتی ہیرے۔ ایک سمندر 30 جزیرے، بکھرے اس میں موتی ہیرے۔ جو کوئی اس کی سیر کو جائے، ہیرے موتی مفت میں پائے۔ ہمارے استاد کو بھی پڑھتے تھے، اور میں ایک باجی جان سے بھی کچھ عرصہ پڑھتا رہا ہوں، ماشاءاللہ وہ بھی یہ شعر، بڑا ان کا انداز ہوتا تھا، جھکی نظریں، سفید چادر، بڑا حیا اور شرم کا ایک مجسمہ بن کے ہمیں سبق پڑھاتے، فرماتے تھے مل کے پڑھو ایک سمندر 30 جزیرے، یعنی قرآن شریف ہدایت کا سمندر ہے، اور اس کے 30 سپارے، 30 جزیرے ہیں۔ جس طرح سمندر کے جزیروں میں لوگ جواہرات کے جو متلاشی ہیں وہ جاتے ہیں، فرمایا ایک سمندر 30 جزیرے، بکھرے اس میں موتی ہیرے۔ جو کوئی اس کی سیر کو جائے، ہیرے موتی مفت میں پائے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ قرآن شریف بحر بے قرار ہے، ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں۔ قرآن پڑھتے جاؤ، زندگی سنوارتے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کھاؤ جو زمین اگاتی ہے اس میں سے حلالاً طیباً۔ اب حلال کی تشریح میں تو بہت لمبا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، مختصر کرو۔ حلال وہ ہے جو حرام نہیں ہے، حرام جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا، جس کو اللہ رسول نے حرام قرار دے دیا، وہ نہیں کھانا۔ جو جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو وہ کھاؤ۔ آگے لفظ طیب، حلالاً طیباً، عام جو میرے جیسے کم علم لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک ہی معنی کے دو حروف ہیں، اس طرح کہتے ہیں ایثار و قربانی، ایک ہی معنی کے دو حروف ہیں۔ یہ ان کا سبجیکٹ ایک ہے، موضوع ایک ہے، لیکن ان کے معنی الگ ہیں۔ اگرچہ موضوع ایک ہے لیکن معنی ان کے الگ ہے۔ حلال وہ ہے جو حرام نہیں ہوتا، جو ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کیا ہوتا، جس پر اللہ رسول کی طرف سے حرام کا آرڈر نہیں، وہ حلال ہے۔ طیب کیا ہے؟ سنیے، ایک بندہ اپنے گھر والوں کو پوری ایمانداری سے مزدوری کر کے 4 سیر آٹا لا کے دیتا، اس نے اپنی ڈیوٹی میں مزدوری میں ذرا کمزوری نہیں کی۔ اب وہ جو لایا ہے وہ کیا ہے؟ حلال۔ نہ اس نے چوری کی، نہ اس نے ڈاکہ ڈالا، جو اس کو ایمانداری سے محنت پر پیسے ملے اس آٹا لایا، اب یہ حلال ہے۔ اب آگے اس کو تیار کرنا ہے، جس برتن میں ڈالا وہ برتن صاف نہیں ہے، خدا نخواستہ پلید ہے، تو کیا کہیں گے؟ حلال ہے، اب طیب نہیں رہا۔ سمجھے میری بات؟ حلالاً طیباً، اللہ تعالیٰ نے نرا حلال نہیں فرمایا، حلالاً طیباً، حلال بھی ہو اور طیب یعنی پاکیزہ بھی ہو۔ اب پکانے والی نے اگر ہاتھ صاف نہیں کیے، حلال ہے طیب نہیں، برتن صاف نہیں، حلال ہے طیب نہیں۔ اور اس موضوع پر بڑا کچھ کہنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے روحانی سلسلے جو زیرو ہوتے جا رہے ہیں، کہ بڑے بڑے نیک وکار لوگ، ان کی روحانیت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ روحانیت آپ کا جو اندر کی ایمانی قوت ہے، جس کو عام نہیں کہتے، میری چھٹی حصی یہ کہتی ہے
اہل ایمان کہتے ہیں میری مومنانہ فراست یہ کہتی ہے. اس کا حدیث پاک میں بیان ہے نا. حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حدیث پاک ہے مومن کی فراست سے ڈر، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. سمجھا رہی میری بات؟ تو یہ مومنانہ فراست ہے. یہ تب ہوتی ہے جب اندر جانے والا لقمہ حلال بھی ہو اور پکیزہ بھی ہو. بہت ساری ایسی مثالیں کہ وہ بندہ جو نیکوکار تھا تو وہ اپنے رب کی معرفت اور اس کے قرب کے لیے دن کو لوگوں کی خدمت کرتا، راتوں کو عبادت کرتا، تو وہ روزی حلال کی لاتا اور اس کی اہلیہ نیکوکار صاف ستھرا لقمہ بنا کے اس کو دیتی. تو کہتے ایک دن ایسا وقت آیا کہ اس نے آ کے کہا کہ آج میں گیا ہوں، روز رات کو دریا کنارے اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، تو آج وہ مسلح اتفاق سے پانی میں پڑ گیا. مجھے چونکہ اندھیرے میں نہیں پتہ چلا، ساری رات عبادت کرتا رہا. اللہ نے میرے لیے پانی کو فرش کا مقام دیا، تو کتنا اللہ مجھ پر راضی ہوا. تو اس نیکوکار عورت نے کہا اس میں میرا بھی حصہ ہے. وہ کہنے لگے آپ کا حصہ کیسے؟ عرض کرنے لگی آپ جو مجھے لا کر دیتے ہیں میں اس کو صاف ستھرا کر کے کھلاتی ہوں آپ کو. حلال تو ہوتا ہے، میں اس کو پاکیزہ بنا کے پیش کرتی ہوں. کہتے ہیں ایک دن اس نے کہا میں آپ کو ایسا نہیں کروں گی، پھر دیکھتی ہوں تم کیسا کرو گے. انہوں نے صاف ستھرے ہاتھوں کے بغیر ہی کھانا دیا جو حلال تو تھا، طیب نہیں تھا. جب وہ کھانا ان کا جزو بدن بنا تو گئے تو مسلح بہنے لگا. ایسے کئی واقعات. سمجھے میری بات؟ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، دونوں چیزیں پڑھیں. تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوٹل کے کھانے کا تو چھوڑی باتیں دو نہ، وہ تو بیچارے چھوٹا بڑا پیشاب کر کے بھی ہاتھ نہیں دھوتے. وہ کھانا بناتے ہوئے گردن پہ ہاتھ پھیریں، ناک اپنی صاف کریں. خیر وہ تو سب کچھ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے جو کچھ ہمارے ہوٹلوں میں ہوتا ہے. میں گھر کی بات کر رہا ہوں. ہوٹل کا کھانا تو قطعی بے اعتبارہ ہوتا ہے. گریز کیا کریں ان سے نہ کھائیں. معامرے مجبوری کھانا ہو تو کوئی حرام کا فتویٰ تو نہیں کسی نے دیا، لیکن وہ کھانا 99% طیب نہیں ہوتا. حلال اگر آپ کے پیسے ہیں تو حلال ہی ہوگا. بہر صورت گھروں میں پکانے والی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ننگے سر پکاتی. ان کے ہاتھوں پہ دو دو چار چار چھاپیں پہنی ہوتی ہیں. انہوں نے ناخن بڑھائے ہوتے ہیں. اب مجھے بتاؤ ایمان سے، ناخنوں کے نیچے گند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے. وہ چھوٹا بڑا پیشاب کرتی ہیں، اپنے بچوں کے صاف کرتی ہیں، تو کیا خیال ان کے ناخنوں کے نیچے گند نہیں ہوتا؟ اگر وہ ناخن صاف کریں تو انہوں نے جو انگوٹھیاں چھاپیں پہنی ہوتی ہیں کیا ان کے نیچے گند نہیں ہوتا؟ ہمارے تو یہاں کہتے ہیں جی یہ انگوٹھی میں نے، یہ چھاپ میں نے مکہ شریف سے لائی ہے. بھئی مکہ مدینہ کی بڑی عظمت ہے، اگر وہاں سے کوئی اینٹ لے کے آئے تو کسی کے گلے میں تو نہیں ڈال سکتے نا 2.5 کلو والی. یہ بالکل بات درست نہیں ہے. عورت کو زینت کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب کھانا پکانا ہو تو ہمیں بہت یاد ہے. میں ایک اپنے عزیزوں کے گھر گیا تو میری وہ رشتے میں بانجی لگتی تھی، وہ آٹا گوندھ رہی. تو میں نے کہا بیٹے آپ نے اتنی چھاپیں پہنی ہیں، میرا بچہ اتارو ورنہ یہ کھانا میں نے نہیں کھانا. مجھے کہتی ماموں جی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں میں ابھی اتارتی ہوں. میرا دھیان ادھر ہو گیا، میں پتہ نہیں سبق پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا اس نے دونوں ہاتھوں سے چھاپیں اتار دی. مجھے خیال آیا میں اسے پوچھوں میں بچے وہ کدھر رکھی؟ کہنے لگی ادھر ہی ہے. میں بیٹے پھر کہاں رکھی ہے تو نے؟ استغفر اللہ، بات بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہیں. دیکھا وہ جو اس نے 2 انگوٹھیاں اتاری تھی اس نے آٹے والے پانی میں رکھی ہوئی تھی. میں کہا واہ میرے پترا، پہلے جو گند تھوڑا آ رہا تھا اب دھل دھل کے آ رہا ہے. میں نے یقین جانو کیا کہنا تھا اس کو، میں کیا بھی کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کوئی بھی کیا کہہ سکتا ہے. میں بس بہانے سے چھپ کر کے نکل کے آ گیا. میں ابھی چونکہ وہاں گھنٹہ رکنا تھا، میں صرف اس لیے کہ اب یہ گند اتنا آٹا ضائع کرانا بھی میری طاقت نہیں، اور میں مناسب بھی نہیں سمجھتا، اب یہ میرے کھانے کے لائق بھی نہیں. ذرا سوچنا کہیں آپ تو نہیں ایسا کرتے کہ وہ کھانا آٹا جو لایا گیا وہ حلال ہے، وہ طیب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہاتھوں کو ناخن بڑے ہوئے ہوں گے وہ طیب ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ نے انگوٹھیاں پہنی ہوں گی، انگوٹھیوں کے نیچے گند ہوتا ہے، وہ حلال تو ہو سکتا ہے پر طیب نہیں ہو سکتا. جب طیب نہیں ہوگا تو وہ پوری طرح روحانی طاقتیں نہیں بنے گی، ایمان کو ترقی اور عبادت میں حلاوت نصیب نہیں ہوگی. تو مختصر یہ ہے کہ کمائی حلال ہو اور اس کو پکانے والی میری مائیں بہنیں بیٹیاں
طیب بنا کے انہیں پیش کرے، برتن کو صاف کرے، اور پھر دوران پکانے کے کوشش فرمائیں کہ پسینے وغیرہ کو ہاتھ نہ لگے، اگر لگے تو ہاتھ دھو لے تاکہ وہ کھانا حلال بھی رہے اور طیب بھی رہے۔ حلالاً طیباً، حلال اور پاکیزہ فرمایا۔ اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، یعنی شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب کل کے سبق میں آئے گا کہ یہ کیوں ہمارا دشمن ہے، ہم نے اس کا بگاڑا کیا ہے۔ قرآن پاک میں چونکہ واضح آ گیا، ہاں اگر میں اگلی آیت بھی کل ہی پڑھیں گے، چونکہ اس آیت کا اس کی تشریح کل کے لیے ہم نے چھوڑ دی ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن کیوں ہے۔ ہم نے آخر بلا وجہ تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کرتا، ہم نے آخر اس کا بگاڑا کیا ہے۔ اگر اللہ پاک رب العالمین نے کل تک ہماری سانسیں قائم رکھی تو کل کوشش کریں گے اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح عرض کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس وازبر وامین زرمی وامی نون زبر نون نن نون زبر الفنا، ومن الناس من يتخذ من دون اللہ، من يتخذ میم زبر یا میم کے آگے نون تھا، اگر یا پر شد آ گئی تو نون نہیں پڑھا جائے گا، میم جا کے ملے گا یا سے۔ میم زبر یا من، یا زبرتا یت تا زبرتا، من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا، نون پیش واؤ چھوٹی مد نو، آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب، وان اللہ شدید العذاب۔ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ وتقطعت، تا بریک، قاف طوا موٹا، وتقطعت، وا زبر وا تا زبر تا، وتا قاف زبر تا، قطع زبر تا، کیا منا؟ وتقطع، عین زبر تا عت، وتقطعت بهم الاسباب۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ انہو الف زیر نون، ان نون زبرنا، انہا ہاولٹی پیش ہو، انہو لکم عدو مبین، عدو مبین۔ پڑھیے صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ خدایا تیرا کروڑہا بار شکر، لا تعداد تیرے احسانات، ہم گناہگاروں کو کچھ گھڑیاں قرآن شریف پڑھتے ہوئے گزارنے کا موقع ملا۔ بڑا احتیاط سے قرآن کے پاکیزہ کلمات کو پڑھا جاتا ہے، آیات قرآنی کی تشریح اور ترجمہ بھی بہت محتاط ہو کے کیا جاتا ہے۔ پھر بھی مولا کہیں کو غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما، تیری مقتدر بارگاہ میں تیرے فضل سے اس کا جو مرتبہ مقام ثواب ہے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ حضور کے وسیلہ پاک سے انبیاء، صلحاء اور شہداء کو، حضور کی امت کے سب ایمانداروں کو اس کا ثواب، نیک لوگوں کے درجے بلند فرما، گناہ گاروں کو معافی عطا فرما۔ بالخصوص یہ ثواب ہمارے والدین کو ملے، ہمارے ماں باپ کی بخشش ہو جائے، ہمارے معزز اساتذہ کرام جن استادوں سے ہم نے پڑھا ان میں سے جو فوت ہو گئے ان کو اس کا ثواب، وہ جنہوں نے ہمیں بیٹیاں دیں یا بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے شادیاں کی، وہ ہمارے سسرالی رشتے ہوں یا ہمارے اساتذہ ہوں، یا اللہ سب کی بخشش ہو جائے۔ یا اللہ کریم ہماری اولادوں کی خیر فرما، بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما،
ہماری اولادوں کو نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما، قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو۔ ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث فخر بھی ہو، باعث بخشش بھی ہو، اور باعث برکت بھی ہو۔ اللہ رب العالمین جو اولاد کی وجہ سے دکھی ہیں ان کی خاص مدد فرما۔ اے مولا کرم اور فضل فرما، نیک پاکیزہ حلال زندگی کے بعد جب وقت موت آئے تیرا کرم ہو جائے، گناہ گار زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا یا اللہ، قبر کی مار سے بچانا، اور بروز قیامت ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ، شفاعت رسول کا حقدار بنا یا اللہ، شفاعت رسول کا حقدار بنا یا اللہ، شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما یا اللہ، اس وائرس اور اس بیماری کو دور لے جا، نسل انسانی کو اس سے بچا لے یا اللہ، اس بیماری سے بلکہ ہر بیماری سے مسلمان کو محفوظ فرما، ہر انسان کو محفوظ فرما، میرے وطن کی خیر فرما، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما، پاکستان قیامت تک آباد و شاد رہے۔ بہت ساری دعائیں مانگی ہیں یا اللہ، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی بھی خیر فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکراً، جزاکم اللہ فی الدارین۔